والصلاة والسلام على رسوله من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بعهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھو مومنوں مصطفیٰ پر درود، محمد حبیب خدا پر درود. خدا کا یہ ہے حکم قرآن میں، پڑھو خاتم الانبیاء پر درود. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب بالمجتبى طهر بواطننا عن الرذائل واحفظها من اللمم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. نور کی برسات ہے، داتا علی کا عرس ہے. نور کی برسات ہے، داتا علی کا عرس ہے. عجب سہانی شام ہے، داتا علی کا عرس ہے. اے گداؤ آؤ تم بھی جھولیاں بھر لو اپنی. اے گداؤ آؤ تم بھی جھولیاں بھر لو اپنی. فیض کا دریا بہا، داتا علی کا عرس ہے. نور کی برسات ہے، داتا علی کا عرس ہے. عجب سہانی شام ہے، داتا علی کا عرس ہے. جس پر نگاہ ہو جائے وہ سنور ہی جاتا ہے. جس پر نگاہ ہو جائے وہ سنور ہی جاتا ہے. علم و عمل کی سوغات ہے، داتا علی کا عرس ہے. دربار سجا رونق بڑھی، محفل پہ محفل جمی. دربار سجا رونق بڑھی، محفل پہ محفل جمی. سجی ہے گلی گلی، داتا علی کا عرس ہے. کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا اے حافظ، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا اے حافظ. یوں ہی تو نہیں تو بلایا گیا، داتا علی کا عرس ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا
جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی، رازق کائنات بھی، حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، حضور اکرم نور مجسم، شفیع معظم، دستگیر جہاں، غمگسار سما، سید سروراں، حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ، آمینہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز محتشم مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حافظ محمد ذیشان صاحب کو، ان کی جملہ ٹیم کو، رفقا کو، جنہوں نے سند الواصلین، زبدۃ الاتقیاء، حضرت سیدنا شیخ علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ عرس پاک کی مناسبت سے اس محفل پاک کو سجایا۔ اللہ پاک اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ طبیعت میری کچھ ناساز تھی، ہرنیوں کا مسئلہ تھا، 2-3 دن میں آپریشن بھی ہے۔ اللہ پاک صحت و عافیت نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ یہ ذیشان بھائی کی اور ان کے رفقا کی محبت ہے کہ ہر سال کی طرح انہوں نے اس سال بھی مجھ ناچیز کے کلام کو سننا پسند کیا۔ میں نے ان سے بارہا درخواست کی، کرتا رہوں گا کہ آپ کسی اور کو موقع دیں، مجھے تو لوگ سنتے رہتے ہیں، اسی مسجد میں میں رہتا ہوں، جمعے میں، بیانات میں، محافل میں لوگ سنتے رہتے ہیں، تو اپنی ہی مسجد کا پروگرام ہے تو مجھے رہنے دیں، کسی اور کو بلا لیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، آپ صاحب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، یوں ہی نہیں کسی پر مرتا کوئی، ہم پہ مرتا ہے کوئی تو ہم میں کچھ ہے۔ تو یہ ان کی محبت ہے، عقیدت ہے، نسبت ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں ذاتی طور پر جس چیز کا قائل ہوں وہ محبت کا قائل ہوں، عزت کا قائل ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، سونے کی پلیٹ ہو، چاندی کا چمچ ہو، عزت نہ ہو تو نہ کھاؤ۔ تو بندہ کسی جگہ پہ ڈیوٹی بھی دے رہا ہو، وہاں رہتا بھی ہو، اونچ نیچ کی باتیں بھی ہوں، تو وہاں پہ اگر عزت نہ ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے مطابق پھر وہاں سے نہ کھاؤ۔ تو عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے، آپ جو پیار، جو محبت، جو نسبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صبح قیامت سلامت رکھے۔ وقت بھی چونکہ کافی ہو گیا ہے، میں نے آپ صاحب سے پوچھا کہ جی بیان، تو انہوں نے کہا جی 10:15 10:30، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی آپ کی طبیعت ہے، چاہے 15 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، چاہے 2 گھنٹے لگائیں۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میرا بولنا یا نہ بولنا عوام کے مطابق ہوتا ہے، جب میں محسوس کروں گا کہ لوگ اکتا رہے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا، اور جب لوگ محبت سے سنیں گے تو میں انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ اور رہ گئی بات طبیعت کی، تو اگر ذکر سناتے ہوئے ہی موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ہماری زندگیاں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، ہماری زندگیاں ہی اللہ والوں کے لیے ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہی موت آ جائے، ذکر کرتے ہوئے ہی موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے ہی موت آ جائے، تو اس سے اچھی موت اور کوئی نہیں۔ حضرات محتشم، عرس پاک کی مناسبت سے اولیاء اللہ کے ذکر کے لیے اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کے 11ویں پارے سورہ یونس کی بڑی معروف و مشہور آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر لا خوف کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ معروف آیت ہے، ارشاد فرمایا خبردار، متنبہ کیا، آگاہ کیا، پھر فرمایا بے شک جو بات ہو رہی ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ پہلی بات تو سمجھ لیں کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر یہ وہ ذکر ہے جس کو خود رب قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا بیان کرنا، اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنا، اللہ کے ولیوں کا مرتبہ، اللہ کے ولیوں کے مقام کو اجاگر کرنا، یہ کسی اور کی نہیں بلکہ رب کائنات کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان فرماتا ہے کہ ولیوں کی شان کیا ہے، ولیوں کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ولی اس کے بہت سارے معنی ہیں، اولیاء اس کی جمع ہے، دوست، مددگار، آقا، سردار، یہ مختلف اس کے معنی ہیں۔ اولیاء اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے، جن کا عمل، جن کا کردار، جن کی گفتگو علم میں اضافے کا سبب بنے، عمل سے آخرت کی یاد آئے، وہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ تعالی، ہر وقت اس کا دل اللہ کی یاد میں مگن رہے اور وہ کوئی بھی خلاف شرع کام نہ کرتا ہو، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اس کی دو نشانیاں، دو علامتوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ کتنی نشانیاں بیان فرمائی؟ کتنی؟ کون کون سی؟ ایمان اور تقوی۔ کون کون سی؟ یہ بات سمجھ لیں، ایمان جس کا صحیح نہ ہو، عقیدہ جس کا صحیح نہ ہو، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ بجلی کی وائرنگ میں پیچھے سے پوری تار صحیح ہے، آگے سے بلب کی تاریں جلی ہوئی ہیں تو بلب روشن ہو جائے گا؟ جتنا مرضی بڑا بلب ہو، اس کی تاریں جلی ہوئی ہیں، وہ روشن نہیں ہوگا۔ اور چھوٹا بلب بھی ہو، تاریں صحیح ہوں، پیچھے سے وائرنگ آ رہی ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے، وہ روشنی دے گا۔ جب کوئی بندہ مومن ہو، صحیح عقیدے والا ہو، اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، پھر وہ روشنی بانٹے گا۔ اور جس کی اپنی ہی عقیدگی میں، اپنے ہی ایمان میں خرابی ہو، فساد ہو، وہ آگے روشنیاں نہیں بانٹ سکتا۔ یہی وجہ ہے اہل سنت اس بات پر فخر کرتے ہیں، الحمدللہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ ہمارے عقیدے میں موجود ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ دل یاد محبت سے خالی رہا، حرم میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خوب سجدے کیے، خوب ماتھا گھسا، یوں ہی سجدے میں ماتھے گھسانے سے کیا فائدہ، دل میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی عقیدت، یہ عقیدے کا اہم حصہ ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سبھی کچھ نامکمل ہے۔ الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کا ایمان صحیح ہوتا ہے، وکانوا یتقون، اور پھر جن کا تقوی صحیح ہو۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، فرض کا پابند، واجب کا پابند، سنتوں کا پابند، حرام کے قریب نہ جائے، مکروہ تحریمی کو نہ دیکھے، تنزیہی کو نہ دیکھے، یہ تمام جو اچھائی کے کام ہیں وہ کرے، برائی کے کاموں سے بچے، اس کو کہتے ہیں تقوی والا شخص، متقی۔
اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہر کوئی نہیں بنتا، ولی وہی ہوتا ہے جس کا ایمان بھی صحیح ہو، جو تقوی والا بھی ہو، جس کو غسل کا نہ پتہ ہو، جس کو وضو کا نہ پتہ ہو، جس نے نماز نہ پڑھنی ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب وہ نماز اتنے نہیں پڑھتے جی، مدینے پڑھ دینا ہے، روٹی اتنے کھاندے نے، روٹی ادھر کھاتے ہیں نماز ادھر پڑھتے ہیں، ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کو غسل جس نے کبھی نہیں کرنا جی، کبھی نہاتا ہی نہیں، حالانکہ غسل تو فرض بھی ہو جاتا ہے، غسل کرنا تو سنت بھی ہے، تو جس کو غسل کا نہ پتہ ہو، وضو کا نہ پتہ ہو، نماز کا نہ پتہ ہو، شریعت کا نہ پتہ ہو، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، وہ اللہ کا ولی، وہ 2 نمبر پیر تو ہو سکتا ہے، 1 نمبر نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو ایمان والے بھی ہوں اور تقوی والے بھی ہوں۔ جب ایمان اور تقوی جمع ہو جاتا ہے پھر اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، پھر اللہ ان کو اپنا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرا اس سے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس کے بارے میں بغض رکھا، نفرت کی، وسوسے پیدا کی اپنے دل میں، میرا اس سے اعلان جنگ ہے کہ وہ میرا دوست ہے اور تم اس سے دشمنی رکھ رہے ہو۔ یہاں محبت کا ایک اصول سمجھ لیجئے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ آپ کسی شخص سے کہیں مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن بیٹے کو آپ ماریں، بیٹے سے نفرت کریں، وہ شخص کہے گا یار تم کیسے مجھ سے محبت کرنے والے ہو، میں تمہیں کیسے اچھا لگتا ہوں، میرے بچے سے تو تم نفرت کرتے ہو، بغض رکھتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے یاروں سے بھی پیار کرنا ہوگا، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرنا ہوگا، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ والوں سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ وہ 2 محبوب بیٹھے تھے، ایک مجذوب گزرا، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، بارش تھی، کیچڑ تھا، وہ جب گزرا نا چلا تو پاؤں کا تلوا جب نیچے سے لگ کے اوپر اٹھتا تھا تو چھینٹے اڑتے تھے۔ وہ جو 2 محبوب آپس میں بیٹھے محب اور محبوب تھے، وہ چھینٹے کچھ اس کے محبوب پر پڑ گئے۔ محب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب پر چھینٹے پڑ جائیں۔ جب کامل محبت ہو نا تو پھر محبوب پر چھینٹے پڑیں گوارا نہیں ہوتے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جب محبت کامل ہو تو پھر محبوب پر کوئی انگلی اٹھائے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ تو ہوتا کون ہے میرے محبوب پر انگلی اٹھانے والا، تو ہوتا کون ہے میرے محبوب کے خلاف بکواس کرنے والا، تو ہوتا کون ہے میرے محبوب کے خاکے بنانے والا، تو ہوتا کون ہے میرے محبوب کو گالیاں دینے والا، تو ہوتا کون ہے میرے محبوب کی شان کو کم کرنے والا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کی شانوں کو بڑھا دیا ہے تو ہم بھی اس محبوب کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اس کی شان میں کمی گوارا نہیں کریں گے۔ تو محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں وہ کوئی نقص نہیں دیکھتا، گوارا نہیں کرتا کہ اس پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اس محبوب کو، محب کو گوارا نہ گزرا کہ میرے محبوب پر چھینٹے پڑ گئے، وہ اٹھا اور اس نے جا کے اس مجذوب کو تھپڑ لگا دیا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی رنگ میں ہو سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بال پراگندہ ہوں گے، لباس پھٹا ہوا ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ قسم اٹھا لیں کسی بات پر یا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، ارادہ بھی پورا کر دیتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا، سٹیٹس کو نہیں دیکھتا، کس نے کیا پہنا ہے، کہاں سے آیا ہے، گاڑی میں آیا ہے، پیدل چل کے آیا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تو دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کون مردود ہے یہ کوئی مفتی فتوے میں نہیں بتا سکتا کہ یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یہ تو اس کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, تو لہذا کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. اس نے اس کو تھپڑ لگا دیا مجذوب کو. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یہ آگے سے انتقام نہیں لیتے, جواب نہیں دیتے, بدلہ نہیں لیتے. اس مجذوب نے جواب نہ دیا, بدلہ نہ لیا اور آگے چل گیا. جب آگے چل پڑا نا, تھوڑا سا آگے گزرا تو وہی محب بھاگتا ہوا آیا, لوگ بھاگتے ہوئے آئیں اور آ کر اس کے راستے کو روکا اور کہا کہ تو نے اس کو کیا کہا تھا جس پر چھینٹے پڑے تھے؟ اس نے کہا میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا, نہ جس نے تھپڑ مارا اس کو کچھ کہا, نہ جس پہ چھینٹے پڑے اس کو کچھ کہا. کہا جس نے تھپڑ مارا کہا اس کو بھی کچھ نہیں کہا. پوچھا ہوا کیا؟ کہا تو چند قدم آگے بڑھا, جس نے تجھے تھپڑ مارا تھا نا وہ گر گیا اور ہلاک ہو گیا, مر گیا, اس پر موت آ گئی. وہ مجذوب جو تھا نا وہ مسکرایا. لوگ بڑے حیران پریشان ہوئے, ہم اس کو اس کی موت کی خبر دے رہے ہیں, یہ آگے سے مسکرا رہا ہے. اس نے کہا وہ تیرا محبوب تھا کہ گوارا نہ ہوا, ایک میرا بھی ہے جو گوارا نہیں کرتا. من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی نا, میرا اس سے اعلان جنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا محبوب ہو گیا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب تقاضا یہی ہے کہ تم بھی اس سے محبت ہی کرو, دشمنی نہ رکھنا. اور پھر اس حدیث کے آگے الفاظ فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا, پھر سمعہ الذی یسمع بہ, بصرہ الذی یبصر بہ, ویدہ التی یبطش بہا, ورجلہ التی یمشی بہا. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے, اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کان بن جاتا ہے, آنکھیں بن جاتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہے, پاؤں بن جاتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو اعضاء سے, جسم سے پاک ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اس کا جواب دیا, مطلب یہ ہے سنتا وہ ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے, دیکھتا وہ ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے, چلتا وہ ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے, پکڑتا وہ ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے. پھر ہوتا یہی ہے. آصف بن برخیہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے گا؟ افریت جن اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں لاؤں گا, لیکن مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے. لیکن ایک اللہ کا ولی آصف بن برخیہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں لاؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک, کتنی دیر میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. یہ ہے کہ دیکھتا وہ ہے, طاقت اس میں اللہ کی آ جاتی ہے, پکڑتا وہ ہے طاقت اللہ کی آ جاتی ہے, چلتا وہ ہے طاقت اللہ کی آ جاتی ہے, اور سنتا وہ ہے طاقت اللہ کی آ جاتی ہے. دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب البر والصلہ میں یہ روایت کی گئی. میرا آج ارادہ تھا کتابیں سامنے رکھ کے آپ کو دلائل کے ساتھ باحوالہ بات کرنے کا, لیکن شاید انتظام نہیں ہو سکا. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کو روایت کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل, جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلاتا ہے اور پھر وہ اعلان محبت کرتا ہے, اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. فیحبہ جبریل, بس جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ثم ینادی فی السماء, پھر حضرت جبریل آسمان میں ندا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ اذا احب عبدا, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے, اے آسمان والو اب تم بھی اس سے محبت کرو. فیحب اہل السماء, بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض, پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. ہر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ آج کا پروگرام جو سجایا گیا ہے اس میں کتنی محنت کی یہ تمام منتظمین جانتے ہیں. فلیکسیں بھی لگائی, اشتہار بھی چھاپے, دعوت نامے بھی تقسیم کیے, اعلانات بھی ہوئے, ہر بندے کو دعوت بھی دی, سارا کچھ کیا. ایک پروگرام کو کامیاب کرانے کے لیے اتنا اہتمام کیا, اتنا انتظام کیا, گلیوں کے چکر بھی لگائے, جگہ جگہ پہ اشتہار لگائے,
سارا کچھ دیکھا، ہر بندے کی باتیں بھی سنی، پھر اتنا احسن انتظام بھی کیا، صرف اس وجہ سے تاکہ بندے اکٹھے ہو جائیں۔ جس طرح کہ میچ بھی تھا تو یہ فکر بھی پڑ گئی کہ یار اب کیا کریں گے۔ میں نے کہا جس کو میچ سے محبت ہوگی وہ ادھر چلا جائے گا، جس کو داتا کے ذکر سے محبت ہوگی وہ ادھر آ جائے گا، جس کو داتا کے ذکر سے محبت ہوگی وہ ادھر آ جائے گا، جس کو مسجد میں بیٹھنا گوارا ہوگا وہ ادھر آ جائے گا، اور جس کو بلہ اور گیند دیکھنی ہوگی وہ ادھر چلا جائے گا۔ اب یہ جو پروگرام کو کامیاب بنانا ہوتا ہے اس کے لیے اتنا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر کسی وقت بھی چلے جائیں رش لگا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہیں، لنگر بانٹنے والے لنگر بانٹ رہے ہیں، اور لنگر کھانے والے لنگر کھا رہے ہیں، زیارت کرنے والے زیارت کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، تسبیحات ہو رہی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا وہاں ہر جمعرات کو اشتہار چھپتا ہے؟ کیا جمعرات آ گئی ہے سارے لوگ آ جاؤ؟ آج صبح صبح کا وقت ہے، سارے لوگ داتا علی حجویری کے مزار پر چلے جاؤ، داتا علی حجویری کا عرس آ رہا ہے، سارے لوگ مختلف قریوں سے، بستیوں سے، شہروں سے، محلوں سے، ملکوں سے اکٹھے ہو کے داتا علی حجویری کے مزار پر آ جاؤ۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی ٹی وی کے اوپر پٹی نہیں کہ صبح صبح کا وقت ہے جناب داتا علی حجویری کے مزار پر پہنچ جاؤ۔ تو یہ اعلان کون سا ہے؟ یہ کسی مولوی کا اعلان نہیں، یہ کسی ملا کا اعلان نہیں، یہ اعلان جبرائیلی کا اثر ہے کہ ہر وقت لوگ وہاں پر بھرے ہوتے ہیں، مجمع لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ ثم یدع لہ القبول فی الارض، حضور کے فرمان کے مطابق، جس طرح حضور نے فرمایا اللہ محبت کر رہا ہے اور اس محبت کا اعلان جبریل کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو رہی ہے۔ پھر کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اعلان کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اور لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات بھی عرض کر دوں، حج کے حوالے سے آپ نے وہ روایت سنی ہوگی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ندا دیں کہ آؤ حاجیو حج کرو، آؤ حاجیو حج کرو۔ جس کے مقدر میں قیامت تک حج کرنا ہے نا، اس نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ کس نے لبیک اللہم لبیک کہا؟ جس کے مقدر میں حج تھا تو اس نے لبیک اللہم لبیک کہا، اور جس نے کہہ دیا ہے نا اللہ اس کو ضرور حج کی توفیق دے گا، ضرور اسباب پیدا ہوں گے اس کے لیے، کیونکہ اس نے وہ کہہ دیا ہے لبیک اللہم لبیک۔ تو جب ثم یدع لہ القبول فی الارض، ادھر اعلان جبرائیلی ہو رہا ہے، جس نے کہہ دیا میں حاضر ہو گیا اس ولی کی محبت کو قبول کرنے کے لیے، بس اللہ نے اس کو ولی کی محبت عطا کر دی، اور جس نے قبول نہ کیا وہ لاکھ کوشش کر لے اللہ کے ولی کی محبت اس کے دل میں سما سکتی نہیں۔ گویا کہ پتہ چلا کیا ہوا؟ تو یہ اعلان جبرائیلی کا اثر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ اللہ والوں کی محبت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سارے کے سارے داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سارے کے سارا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سارے کے سارے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے نا، سلسلہ ولایت، یہ سلسلہ ولایت کوئی عام نہیں ہے، اس کی دعا آپ نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بس اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ نبیوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا اور اللہ والوں پر ہوا۔ تو اللہ والوں پر انعام ہوا اور آپ ان اللہ والوں سے محبت کر کے اس انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے کی جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرتا ہے اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان داتا علی حجویری، فیضان داتا علی حجویری، علماء اہل سنت۔
اور اس بات کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معیت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ جو ساتھ ہونا ہے نا سچوں کے، اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قلبی طور پہ، ایک ہے روحانی طور پہ، ایک ہے جسمانی طور پر۔ اگر کوئی جسمانی طور پر ساتھ ہو جائے، کسی مزار پہ چلا بھی جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن دل اس کا محبت سے خالی ہے، روحانی تعلق اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو حاصل کچھ نہیں ہونا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ہیں، عتبہ اور شیبہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، حضور کو دیکھا، حضور کا زمانہ بھی پایا، حضور کے ساتھ بھی رہے، اس کے باوجود حاصل ان کو کچھ نہ ہوا۔ اور دیکھو ذرا ویسے کرنی کو، جسمانی صحبت نہیں ملی، جسمانی طور پر ساتھ نہیں رہے، دیکھا بھی نہیں، لیکن مقام اتنا مل گیا، روحانی تعلق بھی تھا، دلی تعلق بھی تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی جائے ویسے کرنی سے میری امت کی بخشش کی دعا کروائے۔ تو کوئی جسمانی طور پر ساتھ ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل اور روح ساتھ نہ ہو۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے، آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھا نہیں ہے، میں نے داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھا نہیں ہے، معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا نہیں ہے، فرید الدین گنج شکر کو دیکھا نہیں ہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا کو دیکھا نہیں ہے، سلطان الہند کو دیکھا نہیں ہے، اللہ والوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پیار کرتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، جنہوں نے پوچھ کر ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے کسی کو دیکھا نہ ہو اور وہ اسے محبت بھی کرتا ہو؟ مسئلہ ہے نا ہمارا، یہ محبت ہم کرتے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ حضرت انس پوچھ رہے ہیں رسول اللہ سے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشکات شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کسی سے محبت تو کرتا ہے مگر اس کو دیکھا نہیں؟ اللہ اکبر، حضور مسکرائے، فرمایا انس، جس نے کسی کو دیکھا نہیں لیکن محبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ پھر کیوں نہ ناز کریں اپنی محبتوں پر کہ ہماری محبت کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو قیامت تک ہمیں کام آئے گی۔ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اب جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ قیامت والے دن کہاں ہوں گے بھلا؟ بخاری شریف کی حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں قیامت والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وہ نورانی تختوں پر فائز ہوں گے، کئی حور و غلماء ان کی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ لوگ جب ان کو دیکھیں گے وہ رشک کریں گے کہ یہ کون ہیں؟ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ انبیاء کرام ہوں گے؟ کیا وہ انبیاء کرام ہوں گے؟ فرمایا نہیں، لوگ بھی یہی سمجھیں گے، لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ شاید اللہ کے نبی ہیں جن کے چہرے روشن ہیں اور نورانی تختوں پر فائز ہیں۔ فرمایا لیکن نہیں، وہ انبیاء نہیں ہوں گے، میری امت کے اولیاء ہوں گے، میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ اب بتائیے کہ جو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ انہی نورانی تختوں پر ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ حضور نے مہر لگا دی المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسری آیت مبارکہ قرآن مجید، اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ 15واں پارہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جہاں صحابہ کہف کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا نا، صحابہ کہف کے حوالے سے بھی میں آخر میں ایک پوائنٹ ذکر کروں گا، جہاں صحابہ کہف کا پورا واقعہ ذکر کیا نا سورہ کہف میں، اللہ نے وہ پورا واقعہ جہاں مکمل ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک درس دے رہا ہے، ایک تعلیم دے رہا ہے، واقعے سے ہمیں ایک سبق دے رہا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، یہ تو اللہ والے تھے نا جو 309 سال تک لیٹے رہے، سوئے رہے اور ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا تم بھی اپنے آپ کو ان اللہ والوں میں رکھ لیا کرو۔
تم اپنے آپ کو ان میں شمار کر لیا کرو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو رکھو, اپنے آپ کو روکے رہو. صبر کا ایک مطلب رک جانا, قابو میں رکھنا اپنے آپ کو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو, اپنے وجود کو رکھو ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو صبح و شام رب کو بلاتے ہیں, رب کو پکارتے ہیں, صبح و شام رب کا ذکر کرتے ہیں. یریدون وجہا, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی توجہ چاہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کی ذات کی طرف متوجہ رہتے ہیں, رب کی عظمت کی طرف متوجہ رہتے ہیں. یریدون وجہا, وہ اسی کی طرف رہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, اللہ فرماتا ہے تم نے ان سے آنکھیں نہیں پھیرنی. تم نے ان سے, جہاں کوئی اللہ والا مل جائے اس کی قدم بوسی کر لینی ہے, اس کی صحبت میں بیٹھ جانا ہے. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا. وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا ولا تعد عیناک عنہم, ان سے آنکھیں نہیں پھیرنی بلکہ آنکھیں ان کی طرف رکھنی ہے. فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا, تم دنیا کی زینت چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لیتے ہو اور دنیا میں مصروف ہو جاتے ہو. فرمایا نہیں, ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع ہوا, جو خواہشات کی پیروی کرتا ہو, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہو, تم نے ان کے پیچھے نہیں لگنا. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ والوں کے پیچھے چلو, ان اللہ والوں کی سنگت کو اختیار کرو, ان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو. اب جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی, اور پہلی آیت بھی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, کونوا مع الصادقین, تو یہ جو ہم نے اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنی ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے. کتنی طرح؟ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ چلا فلاں جگہ پہ کوئی اللہ والا ہے, آپ کہتے ہیں آؤ یار ہم اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. آپ کو پتہ چلا فلاں جگہ فلاں محفل میں کوئی اللہ والا آ رہا ہے, آپ سارے اس کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں, اس کے ہاتھ چومتے ہیں, اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اس کا درس سنتے ہیں, اس کا بیان سنتے ہیں, اس کی گفتگو کے موتی چنتے ہیں. ایک یہ ہو گیا کہ زندگی میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ اللہ والا ہے, آپ اس کی سنگت میں بیٹھ گئے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا, یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ چلا, آج کا درس ان کے لیے بھی یہی ہے نا, کہ ان کو یہ پتہ چل رہا ہے, ہمیں بھی ایسے ہی پتہ چلا, آپ سب کو بھی ایسے ہی پتہ چلا کہ یار کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہے, کوئی معین الدین چشتی اجمیری ہے, کوئی فرید الدین گنج شکر ہے, کہ جو اللہ کا ولی گزرا ہے اور ابھی بھی اللہ کا ولی ہے. تو اب وہ تو گزر گیا, اس کی ظاہری حیات تو گزر گئی, اب ہم نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا, پہلے پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ زندگی میں پتہ چل گیا تو آپ نے اس کا درس سن لیا, اس کی زیارت کر لی, اس کی گفتگو سن لی, اس کی قدم بوسی کر لی, اس کے ہاتھ چوم لیے, اس کی صحبت میں بیٹھ گئے, دور دراز سے سفر کر کے آپ اس کے پاس چلے گئے, اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اس کے مرید ہو گئے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر تو یہ ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. یہاں زندگی کی قید نہیں ہے, دونوں طرح کا بیان موجود ہے. اگر تمہیں کوئی زندہ ولی ملے, ظاہری طور پر چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آئے, تو بھی اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. اور اگر خبر مل جائے کہ فلاں ولی کا مزار وہاں پر ہے تو وہاں اس مزار پہ جا کے بیٹھ جاؤ. یہ اسی طرح ہے کونوا مع الصادقین, تم سچوں کے ساتھ ہو گئے ہو. تم اس ولی کی تعلیمات کو دیکھ لو, اس ولی کے ارشادات کو دیکھ لو, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لو, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ والوں کے ساتھ ہو گئے ہو, ان کی صحبت میں بیٹھ گئے, ان کی مائیت کو تم نے اختیار کر لیا. جس طرح حضور نے فرمایا مثل الجلیس الصالح کحامل المسک, لمبی حدیث ہے کہ اچھے بندے کی مثال اسی طرح جس طرح کستوری والا, برے بندے کی مثال اسی طرح جس طرح لوہار کی دکان. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چنگے بندے دی صحبت یارو, جویں دکان اتاراں, سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں. تو صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالع ترا طالع کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ اللہ والے بن جاتے ہیں, اور جو اللہ والوں سے دور رہتے ہیں وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی بے ہدایتے کو, کسی گمراہ کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں نا, اس کو کسی مزار پر بٹھا دیں, اس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھا دیں,
چند دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائے گا، اس صحبت کے اثر سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ والا بنا دے گا۔ آپ نے دیکھا کبھی لوہے کو اگر بھٹی میں ڈالیں، گرم بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں، تو وہی لوہا آگ والا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ لوہے کو گرم بھٹی میں ڈالیں تو وہی آگ والا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہو کوئی بندہ، لیکن جب وہ خدا کے ساتھ نسبت رکھ لیتا ہے، پھر معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، وہ پھر خدا بھی نہیں ہے، بندہ بھی نہیں ہے، بلکہ مظہر نور خدا بن گیا ہے۔ آئینہ سورج کے سامنے کریں تو وہی آئینہ سورج والا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کیسے کہ بھئی وہ سورج کے سامنے ہو گیا ہے، سورج کی شعائیں اس پر پڑ رہی ہیں، اب اس کا کام بھی اسی طرح ہے جس طرح سورج کا کام ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اپنے دل کو رب کے نور میں ڈبو دیتا ہے، پھر وہ مظہر نور خدا بن جاتا ہے۔ اور یہ جو نور خدا کا مسئلہ ہے نا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کے نور کو مٹا دیں، اللہ کے نور کو، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کے نور کو مٹا سکتے نہیں، اللہ کے نور کو مٹا سکتے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو خود مکمل کرنے والا ہے، خود بام عروج پر پہنچانے والا ہے۔ تو جب اللہ کے نور کو کوئی مٹا سکتا نہیں ہے، تو جو اس نور کا مظہر داتا گنج بخش علی حجویری بن جائے، اس کو بھی کوئی مٹا سکتا نہیں ہے۔ مظہر گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، کیونکہ وہ مظہر ہو گیا ہے اس خدا کے نور کا۔ جس طرح نور کو کوئی مٹا سکتا نہیں ہے، تم لاکھ بم چلاؤ، لاکھ شرک کے فتوے لگاؤ، لاکھ تقریریں کرو، لاکھ لوگوں کو گمراہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اپنے نور کے مظہر کو بھی مکمل کر دے گا، اس کو بھی ختم کر سکتا نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت جل شانہ نے بڑی قوتوں، بڑی نعمتوں اور انعامات سے نوازا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دور دراز سے سفر کر کے، آپ جس وقت لاہور میں تشریف لائے، پنجاب میں تشریف لائے، تو آپ سے کئی لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ جہاں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں نا، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے تو پھولوں کو بھی چھوا تو وہ مرجھا گئے، ہم نے پھولوں کو چھوا مرجھا گئے، تم نے کانٹوں پہ قدم رکھ کے گلستان بنا دیا، تم نے کانٹوں پہ قدم رکھ کے گلستان بنا دیا۔ یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ رحمان کی طرف سے پھر محبت ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے یوں تو بڑے بڑے لوگوں نے فیض حاصل کیا، لیکن آپ سے فیض حاصل کرنے والوں میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی ہے۔ علامہ اقبال میں تو کوئی اختلاف نہیں کرتا نا، سارے ہی مانتے ہیں ان کو، ہر بندہ کہتا ہے جی ہمارے ہیں علامہ اقبال، لیکن علامہ اقبال سے بھی تو پوچھیں وہ کن کے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کے مرید ہیں۔ امام راضی تھے ایک طرف، اور ایک طرف مولانا روم علیہ الرحمہ تھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کہیں پیچ تاب رومی کہیں پیچ تاب راضی، ایک طرف راضی ہیں دوسری طرف رومی ہیں، میں جاؤں کہاں۔ پھر ایک شعر میں کہتے ہیں جیتا رومی ہارا راضی۔ مولانا روم علیہ الرحمہ جو عشق کے امام ہیں، اور امام راضی جو فلسفے اور عقل کے امام ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کا انتخاب کیا۔ اب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ اور اللہ والوں سے بڑی نسبت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال جو آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کو بیان کیا، حالات زندگی کو بیان کیا، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے پاکستان بننے کا تصور دیا،
ان سے پوچھا گیا حضور والا آپ کو یہ تصور کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میں داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بیٹھا عبادت میں مصروف تھا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال بھی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آیا، اور آخری دنوں میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو فنا فی الگنج بخش ہو گئے تھے۔ فنا فی الگنج بخش یعنی کہ جب تک مزار پر نہ جائیں ان کو دل ہی نہیں بھرتا تھا، چین ہی نہیں آتا تھا، ہر روز بلا ناغہ فجر کی نماز داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ادا کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی باتیں، بڑی نسبتیں، یہاں تک کہ آپ افغانستان گئے تو وہاں غزنی کے علاقے میں انہوں نے اس جگہ کو تلاش کیا جہاں حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد عثمان بن علی کا مزار تھا۔ اتنی نسبت تھی علامہ اقبال کو داتا گنج بخش سے کہ آپ کے والد کے مزار کو ڈھونڈ کر وہاں گئے اور فاتحہ خوانی کی دعا کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوں تو بڑے واقعات ہیں اور بڑی نسبتیں ہیں، لیکن ایک واقعہ جن کو آپ کے خاص ملازم علی بخش نے بیان کیا اور آپ کے بیٹے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی کتاب سوانح اقبال میں بیان کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ملازم علی بخش وہ بیان کرتا ہے، عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا کہ میں نے بھی اس واقعے کو سنا ہے۔ علی بخش جو غلام تھا، جو خادم تھا، ملازم تھا، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں خدمت کیا کرتا تھا، کھانا بھی بناتا تھا اور خیال بھی رکھتا تھا علامہ اقبال کا۔ رات کے 2 بجے تھے کہ علامہ اقبال نے کہا علی بخش اٹھو، کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے۔ کہتے میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ آدھی رات کو کون سا مہمان اور کہاں سے مہمان۔ اب یہ ملازم علی بخش بیان کرتے ہیں کہ تھوڑا وقت گزرا کہ میں نے دیکھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں تھے وہ کمرہ جگمگا رہا ہے، کمرہ روشن ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا متعجب ہوا، میں نے جب جھانک کر دیکھا تو ایک نورانی شخصیت اندر تشریف فرما ہے، وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، پر علامہ اقبال ان کے قدموں میں بیٹھے ان کے قدم دبا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب علامہ اقبال نے مجھے دیکھا تو کہا علی بخش جا، باہر جا اور 2 گلاس لسی کے لے کے آ، 2 گلاس لسی کے لے کے آ۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اس وقت رات کے 2 بجے لسی کہاں سے ملے گی، پرانے وقتوں میں تو دکانیں ویسی جلدی بند ہو جاتی تھیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس وقت رات کو لسی کہاں سے ملے گی۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا تلاش میں تو دیکھا ایک کھوکھا بنا ہوا ہے جس کو پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا، اور وہاں پہ ایک نورانی بزرگ لسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ 2 گلاس لسی کے دے دیں۔ انہوں نے لسی دی تو میں نے کہا پیسے کتنی رقم ہوئی، کتنا معاوضہ ہوا؟ انہوں نے کہا لے جاؤ، اقبال سے ہمارا لین دین چلتا رہتا ہے، اقبال سے ہمارا لین دین۔ کہتے مجھے بڑا پہلے بھی تعجب میں تھا، اب پھر تعجب ہوا، میں واپس آیا، لسی لا کر دی۔ کہتے میں اب حیرانگی میں ڈوبا ہوا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، یہ کون ہے اور وہ کون ہے اور وہ کھوکھا کہاں سے آیا، بازار کہاں سے آیا، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے اتنے میں مجھے آواز آئی کہ جیسے کوئی جانے لگا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا کہ میں بھی پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اقبال جو ہے وہ ان بزرگوں کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ اب میں نے کہا حضور آپ جائیں، میں ان کو خود دیکھ لیتا ہوں۔ کہتے میں نے سوچا کہ میں اب پیچھا کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی انہوں نے قدم باہر رکھا وہ غائب ہو گئے۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کے حوالے سے بڑی دفعہ پوچھا کہ مجھے بتائیے وہ بزرگ کون تھے، لیکن اقبال نے مجھے نہیں بتایا۔ بالآخر ایک دن ایسا ہوا جس طرح اللہ والے جوش پر آتے ہیں نا، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جوش پر تھے اور فرمایا علی بخش مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتے فوراً میں نے سوال کیا حضور والا بس کچھ نہیں مانگتا، بس یہ بتا دیں کہ وہ کون تھے اس وقت جو رات کو آئے تھے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے بتا دیتا ہوں، لیکن تو نے میری زندگی میں اس بات کو بیان نہیں کرنا، جب میں چلا جاؤں پھر اس کا چرچا کر دینا، پھر اس کو چاہے بیان کر دینا۔
کہتے علامہ اقبال نے مجھے خود بتایا کہ وہ جو اندر تشریف فرما تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جن بزرگوں نے تجھے لسی دی تھی وہ داتا گنج بخش علی حجویری تھے۔ یہ واقعہ ظاہری طور پہ عقل کے خلاف ہے۔ سوال آ رہا ہوگا یہ کیا بات ہو گئی، کہاں کی بات، کدھر کو سنا دی، کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ عقل ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اللہ نے اس فلسفے کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ میں نے واقعہ آپ کو پہلے سنایا تاکہ آپ کو کرامت پہلے پتہ چلے، اور اصل اس کی جو بات ہے، جو دلیل ہے، وہ بعد میں سمجھ آئے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو نیک عمل کرے نا، شرط یہ ہے مومن ہو، ہم اسے مرنے نہیں دیتے، ہم اسے زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، زندگی اور موت کا فلسفہ کیا چیز ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس بات کو بیان کیا، زندگی اور موت سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی اور موت سانس رک جانے کا نام نہیں ہے، زندگی اور موت یہ چلتے پھرنے کا نام نہیں ہے، زندگی اور موت یہ غسل والے تختے پر لیٹ جانے کا نام نہیں ہے، زندگی اور موت ایمان کی لذت کا نام ہے، زندگی اور موت رب کی اطاعت کا نام ہے، زندگی اور موت رب کی عبادت کا نام ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اے محبوب یہ تو اندھے ہیں، یہ تو بہرے ہیں، یہ تو گونگے ہیں، حالانکہ ان کے کان ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ تو بہرے ہیں، وہ بولتے ہیں، زبان ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ گونگے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ تو اندھے ہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ، اے محبوب آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، حالانکہ وہ چلتے بھی ہیں، وہ پھرتے بھی ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ بیٹھتے بھی ہیں۔ اللہ پھر بھی فرما رہا ہے محبوب یہ کافر، ان کو تبلیغ نہ کریں، یہ تو مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں، چلتے پھرتے ہوئے لیکن مردہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں لیکن مردہ ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن مردہ ہیں۔ اور دوسری طرف اس فلسفے کو سمجھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ بندہ جس کی گردن کٹ گئی ہے، سر جسم سے جدا ہو گیا ہے، بازو کٹ گئے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری راہ میں مر گیا ہے، اب اس کو مردہ بھی نہیں کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تو زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا نہیں پتا۔ تو کیا زندگی چلنے پھرنے کا نام ہے؟ کیا زندگی کھانے پینے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس بات کو سمجھ لیجئے، اگر آپ صحیح عقیدے پر ہیں، صحیح ایمان پر ہیں، رب کی اطاعت پر ہیں، رب کی عبادت میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں ہیں، موت آ جاتی ہے، رب کا وعدہ ہے میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اللہ نے ارشاد میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کو چکھنا ہے، موت نہیں آنی، موت کو چکھنا ہے، موت نہیں آتی۔ اسی لیے ان اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ کہا گیا اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، اللہ والے مرتے نہیں ہوتے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب اگر میں حیات کی بات کروں اور اس پر دلائل ذکر کروں تو وقت کافی ہو جائے گا، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرات محتشم، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام۔ زندہ کو کرتے ہیں یا مردہ کو؟ زندہ کو کیا جاتا ہے، مردے کو سلام نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں مردو تمہیں سلام، ہم کہتے ہیں قبر والو تم پر سلام ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مردے کو دفنا کے تم آتے ہو نا، وہ تمہاری جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، تمہاری جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اور جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کو بیان کیا، تمام ساتھ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھ لیں۔ فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے، قبر میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والے، ان کے چہرے بھی بڑے وحشت ناک ہوتے ہیں، بندہ ڈر جاتا ہے ان کو دیکھ کے، لیکن جب وہ آتے ہیں نا پھر وہ سوال جواب کرتے ہیں، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس بندے کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، نبی کے بارے میں نہیں، رسول کے بارے میں نہیں، بندے کے بارے میں، کہ تو کہیں بشر کے مسئلے میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا یا تجھے نور بھی نظر آ رہا تھا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا النبی نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو ہوگا نا مومن، اعلیٰ حضرت کو ماننے والا، وہ کہے گا سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے ہے اس اونچے سے اونچا، سب اچھوں سے اچھا جسے سمجھیے ہے اس اچھے سے اچھا۔ جو ہوگا نا اعلیٰ حضرت کو ماننے والا، وہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور جو ہوگا نا منافق، لا حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی نا سنیت کی پہچان ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جس کا چہرہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے کھل جائے سمجھ لیں وہ اصل سنی ہے، جس کا چہرہ کھل جائے نا سمجھ لیں وہ اصل سنی ہے، اور جس کے چہرے پہ بل آ جائیں سمجھ لیں اس کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کسوٹی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اعلیٰ حضرت ایک پیمانہ ہے، انہوں نے وہ محبتوں کے جام پلائے ہیں جس جیسے جام ہے ہی کوئی نہیں، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تو میں بات کر رہا تھا جو بندہ ہوگا نا منافق، یا جو بندہ ہوگا نا غیر مسلم، نہ ماننے والا، حضور کی شانوں میں نقص ڈھونڈنے والا، اس کی زبان پر جواب نہیں آئے گا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے میری بربادی، میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حضور کا چہرہ اسے پہچان نہیں نصیب ہوگی، قبر میں بھی پہچان نہیں نصیب ہوگی، اس لیے حضور کی محبت بھی دل میں رکھیں اور کثرت سے درود بھی پڑھیں، تاکہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں آئیں نا اور فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو حضور فرمائیں اس سے نہ پوچھو یہ کیا کہا کرتا تھا، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، حضور فرمائیں کہ مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں۔ تو جو بندہ ہوگا نا بدبخت، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، اور جو ہوگا نا ایمان والا وہ جب جواب دے دے گا، اب اسی حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے کیا کہیں گے، نم کنومت العروس، کیا کہیں گے، نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ عرس کا لفظ جو ہے نا یہ اسی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے میں نے کہا نم کنومت سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب یہاں میرے نوجوان بھائی اور شادی شدہ بھائی شاید یہ سوچ رہے ہوں دلہن تو نہیں سوتی، ہاں جی، کہ دلہن تو نہیں سوتی، اس مسئلے کو بھی میں سمجھا دوں اور اس حدیث کی بھی سمجھ آ جائے۔ ایک عرصے تک سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، نم کنومت العروس، لیکن قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے بات ہی وہ کی ہے گہرائی والی کہ سمجھ آنی چاہیے۔ بندہ سوچتا ہے کہ دلہن تو نہیں سوتی اس رات۔ اب یہاں پہ مجھے یہ بات بتائیے، فرشتے یہ بات کب کر رہے ہیں کہ سو جا، جب کام ہو گیا نا، کام ہو گیا تو سو جا، کام ہو گیا ہے اب
یہ نوجوان بھائیوں سے میں مخاطب ہوں. جب کام ہو گیا ہے تو دلہن بھی تب سوتی ہے جب کام ہو جاتا ہے. نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مطلب ایک عورت، ایک لڑکی، کنواری عورت، وہ جب کسی مرد کی صحبت میں آنا چاہے وہ خاندان سے بھی ڈرتی ہے، وہ اللہ سے بھی ڈرتی ہے. کہتی میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں تم سے ملوں گی نہیں، خاندان کیا کہے گا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں تم سے مل سکتی، میں بات نہیں کر سکتی. اس کا نکاح ہونے والا ہے، دن پڑ گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ڈر رہی. کہتی جب آئے گا دن پھر دیکھی جائے گی. اور جب نکاح ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ پہلو میں سوئی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ جو ایک ڈر تھا وہ کیسے ختم ہوا؟ نکاح کی وجہ سے، کلمہ قبول کی وجہ سے، کلمہ نکاح کی وجہ سے. بندہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے، یار قبر اندھیری ہے، وحشت ہے، اکیلا ہوں، کیا بنے گا. فرمایا تمہارے پاس کلمہ ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے فرشتے کہیں گے اب ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اب تجھے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا. اب اللہ تجھ سے خود راضی ہوئے. اللہ خود فرما رہا ہے نم کنومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اسے اب کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ پہلو میں لیٹی ہوئی ہے. اسے خاندان والوں کا، لوگوں کا ڈر نہیں ہے. اب وہ اللہ سے بھی نہیں ڈر رہی کہ میں کہاں ایک مرد کی اجنبی اور اس کے پہلو میں لیٹ گئی. اب وہ بالکل مطمئن ہے. اب تو بھی مطمئن ہو جا کہ تو قبر میں آ گیا لیکن تیرے پاس ایمان کی دولت ہے. نم کنومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ والا بھی جب اس دنیا سے جاتا ہے نا، وہ ایمان اور عبادت لے کر جاتا ہے. جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. پھر قبر روشن ہو جاتی ہے. یہی وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پڑ جاتی تھی میں بغداد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر چلا جاتا تھا. وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھتا، اصالہ ثواب کرتا، اللہ میری مشکل آسان کر دیتا تھا. اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ان کی حاجت نہیں پوری ہو رہی تھی. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے، اللہ نے ان کی حاجت پوری کر دی. اس کا بھی ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کچھ خاص بندے ایسے بھی پیدا کیے ہیں، لوگ ان کے پاس اپنی حاجت لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے لوگوں کی حاجات پوری کر دیتا ہے. یہ جو داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دور دراز سفر کر کے اللہ والوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سنیے مشکات شریف کی حدیث ہے. فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری فارصد اللہ له علی مدرجته ملکا. ایک بندہ سفر کر کے دور دراز دوسری بستی میں جاتا ہے. کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ میں وہاں جا کے زیارت کروں، سلام عقیدت پیش کروں. فارصد اللہ له علی مدرجته ملکا، اللہ تعالیٰ اس کے رستے میں فرشتے کو بھیجتا ہے. اب فرشتہ آتا ہے جب تو وہ آ کر کیا کہتا ہے این ترید. انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ اسے پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ارید و اخلی فی هذه القریہ، فلاں بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں اس کی زیارت کے لیے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے. آپ آئے ہیں نا یہاں پر؟ آپ آئے ہیں نا یار؟ جہاں 40 مسلمان ہوں وہاں کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے. اور حضور نے فرمایا جہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ اس کی برکت سے آس پاس کے 100 گھروں سے بلائیں دور کر دیتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قبور الصالحین. فرمایا اپنے مردوں کو نیکوں کے قبرستان میں دفن کیا کرو تاکہ ان کی برکت سے تمہارا مردہ بھی بخشا جائے. جہاں کوئی ایک اللہ والا ہوتا ہے نا اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتہ انسانی شکل میں اسے جا کے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ اللہ والا رہتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہتا ہے حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تو نے اس سے کچھ لین دین کرنا ہے؟ کوئی اس حساب کتاب ہے تیرا؟ اس سے بندہ جاتا ہے نا کسی کے دروازے پہ، یار تو نے پیسے دینے، پیسے نہیں دیے ابھی تک، پیسے دے. حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تو نے اس سے کچھ لینے جانا ہے؟ وہ کہتا ہے لا نہیں. پھر وہ کہتا ہے غیر انی احببتہ فی اللہ، وہ اللہ والا ہے، میں اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. وہ اللہ والا ہے تو میں اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں دور دراز سفر کر کے آیا ہوں. اب وہ فرشتہ بول اٹھتا ہے انی رسول اللہ الیک، میں بھی انسان نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں.
اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے، تو مرنے کے بعد بھی اللہ والے ختم نہیں ہو جاتے، ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ اللہ والے ختم نہیں ہو جاتے، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ والا ختم ہو گیا تو بس ٹھیک ہے آپ ان کے مزار پر جائیں، بلکہ عرس کے حوالے سے روایت میں آتا ہے جس دن کوئی اللہ والا فوت ہوتا ہے وہ دن سال میں جب جب لوٹ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص انوار و تجلیات اس پر برس رہی ہوتی ہیں، اور جو لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرم کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے رشک کریں اپنے مقدروں پر کہ اللہ والوں کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم پیار کرنے والے ہیں، ان کے ذکر سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی نسبت کا حیا کرنے والے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، فرید الدین ہوں، معین الدین چشتی اجمیری ہوں، سلطان باہو ہوں، جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا اسلام کی خدمات میں بڑا کردار رہا ہے۔ ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے اسلام پھیلا ہے۔ آج اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ انہی کی فیض و برکات کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو آج اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زندگی عطا کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کی اور اگر میں مثالیں اور دلیلیں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کیا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہیا عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں کئی کام لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اسے پھینک۔ حضرت موسیٰ اسے پھینکتے ہیں، اس میں جان آ جاتی ہے، وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ڈرنا نہیں، یہی تو نے فرعون کے سامنے کرنا ہے، اسے پھینکنا ہے، یہ اژدہا بن جائے گا، وہ جو جادو دکھائے گا، سانپ دکھائے گا، یہ سارے سانپوں کو نگل جائے گا۔ اے موسیٰ تو نے گھبرانا نہیں۔ اب وہ کیا تھا؟ عصا تھا نا، ڈنڈا تھا نا، بے جان لکڑی تھی نا، اللہ کی ایک نظر ہوئی نا، اشارہ ہوا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تو ڈنڈا ہے۔ فرمایا اس کو پھینک۔ توجہ ہوئی ڈنڈے کی طرف، بے جان لکڑی کی طرف توجہ ہوئی، اس میں جان آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دن میں 100 مرتبہ اپنے بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جب ایک توجہ پڑے، بے جان لکڑی میں جان آ جائے، جس پر دن میں 100 مرتبہ رب کی نظر رحمت پڑتی ہو، اس میں جان کیوں نہیں آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں جناب وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا ان کو کہ ہم آئے ہیں۔ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جی وہاں جانے سے کیا، ادھر ہی دعا کر دو، دعا ہی کرنی ہے نا تم نے، وہاں جانے سے کیا ملے گا؟ جب بے جان لکڑی میں جان آ جاتی ہے نا تو اللہ والے میں کتنی جان آتی ہوگی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مومن کی قبر کے بارے میں آتا ہے جب وہ سوال جواب دے دیتا ہے، صحیح ایمان کے ساتھ سوال جواب جب دے دیتا ہے تو اب فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، اور پھر اس کی قبر کو 70 گز لمبا چوڑا کھلا کر دیا جاتا ہے، اور جو بدبخت ہو اس کی قبر جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے، اس کی قبر آپس میں مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں مل جاتی ہیں، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور جو بندہ ہم کہتے نہیں یا اللہ اس کی قبر کو وسع جو ہے وہ کشادہ فرما، جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا، تو یہ دعا اسی سے ثابت ہے، اسی حدیث سے۔ تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی اگر ایک اور مثال دیں، اس کی ایک اور دلیل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، جانتے ہیں نا اس لکڑی کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے، استن حنانہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک عورت، اس کا بیٹا بڑھئی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو کہوں گی آپ کے لیے خوبصورت ممبر بنوائے۔ یہ خدمت کرنے والے لوگ نا یہ شروع سے ہی موجود ہیں جو خدمت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو کہوں گی وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا۔ اور میں ٹھیک ہے تحفہ قبول کریں گے۔ وہ ممبر بنا کے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے جو ستون تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے، وہ جو تنا تھا درخت کا کھجور کا، اس کو ہٹا دیا، اور اس ممبر پر جب جلوہ افروز ہوئے، صحابہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے
کہتے ہمیں رونے کی آواز آئی، ہمیں رونے کی آواز آئی، یہاں تک کہ ایسے لگا کوئی ہچکیاں باندھ باندھ کر رو رہا ہے۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ، کراں دن رات میں تیریاں گلاں یا رسول اللہ۔ جس کو حضور کی صحبت ملی ہو نا، اب وہ فراق نہیں برداشت کرتا۔ صحابی کو خبر ملی تھی حضور کا انتقال ہو گیا، صحابی کھیتوں میں تھے، آنکھیں بند کر لی، ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ میری آنکھیں چھین لے، اب ان آنکھوں میں حضور کا چہرہ دکھائی نہیں دینا۔ جب محبت ہو نا، جب آنکھوں سے دیکھا ہو، جنہ ویکھیا نہیں ہو یو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان دے نہیں وہ راز حقیقت کھول دے نہیں۔ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔ اب وہ اس نے انانا جو تھا نا، وہ لکڑی کا سا جو تھا جس سے ٹیک لگاتے تھے، یہ اس کے رونے کی آوازیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو تھپکی دی، پیار کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اس کی آواز ہے؟ فرمایا ہاں، ہمارے فراق میں یہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں آپ کو مخاطب کر کے کہوں گا، اگر وہ روئے فراق میں تو آپ کیوں نہیں روتے مدینے والے کی یاد میں؟ کہتے ہیں نا عمرہ ہو جائے، حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زیارت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک تڑپ نہ پیدا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس وقت تک زیارت نہیں ہوتی، در رسول کی حاضری بھی نصیب نہیں ہوتی جب تک دل میں تڑپ نہ پیدا ہو۔ فرمایا یہ رو رہا تھا، اور جب کوئی روتا ہے نا تو پھر سرکار توجہ بھی فرماتے ہیں۔ وہ آ بھی سکتے ہیں، وہ بلا بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ، وہ آ بھی سکتے ہیں، وہ بلا بھی سکتے ہیں، دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں۔ وہ جب رویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے۔ اللہ اکبر، بات طویل ہو جائے گی، عبد الرحمن جامی کا بھی مجھے واقعہ یاد آ گیا، لیکن بات ختم کرتے ہیں۔ وہ بھی فراق میں تھے، لیکن حضور ان کے لیے بھی حضور نے فرمایا تھا مجھے نکل کر ان کا استقبال کرنا پڑنا ہے، اس تڑپ میں وہ آ رہا ہے عبد الرحمن جامی، مجھے اپنی قبر سے نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ وہ آ بھی سکتے ہیں، وہ بلا بھی سکتے ہیں، دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں۔ اب وہ جس وقت رویا حضور نے اس کو تھپکی دی، توجہ فرمائی اس کی طرف، فرمایا رو نہیں۔ اب وہ تھم گیا، اس نے کہا بس یہی تو میں چاہتا تھا کہ آپ کا دست شفقت مجھے مل جائے، آپ کا دست شفقت مل جائے۔ دست شفقت بھی اسی کو ملتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بے جان لکڑی ہے، اس میں جان آ گئی نا، رونے لگ گئی نا، کیوں؟ کیونکہ حضور کا قرب ملا تھا۔ حضور کا قرب جس لکڑی بے جان شے کو مل جائے اس میں بھی جان آ جاتی ہے، تو جس امتی کو حضور کا قرب مل جائے اس امتی میں جان کیوں نہیں آئے گی؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری کل بھی زندہ تھے۔